اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 وبشر الذین آمنوا بشر یبشر تبشیرا سبح یسبح تسبیحا کی طرح باب تفعیل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینا۔ وبشر الذین آمنوا، یہ بشر صیغہ امر ہے، یبشر سے بشر بنتا ہے، تو وبشر الذین ان لوگوں کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، عملہ یعملو کا مطلب عمل کرنا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، انہ کہ لہم ان کے لیے ہے، جنات گھنے باغات، اصل میں جیم نون نون جنن، جس کو جن پڑھا جاتا ہے یا جن پڑھا جاتا ہے، جو بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی یا نظر نہ آنے والی چیز ہو، ٹھیک ہے۔ جن کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھی وہ نظر نہیں آتا، اور جنت کو بھی جنت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گھنے باغات جو آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہوں کہ اوپر سے نظر نہ آ رہا ہو کہ یہ باغ ہے کوئی، یعنی اتنے گھنے ہوں، تو وہ چیز ان لہم جنات کہ ان کے لیے ہیں گھنے باغات، تجری جارایا یجریو اور تجریو، جس کو تجری پڑھا جاتا ہے، تجری کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، اردو کا لفظ بھی ہے جاری۔ ان لہم جنات کہ ان کے لیے ہیں گھنے باغات، تجری بہتی ہیں جاری رہتی ہیں، من تحتیہا جس کے نیچے، تحت کہتے ہیں نیچے، جیسے ہم کہتے ہیں اس قانون کے تحت، یعنی اس قانون کے نیچے، اس قانون کی وجہ سے، یا ہم کہتے ہیں ماتحت، بھی اس کا ماتحت کون ہے، ماں کا مطلب وہ جو تحت نیچے ہو، ماتحت وہ جو نیچے ہو، تو تجری من تحتہا بہتی ہیں جس کے نیچے الانہار نہریں، کلما جب بھی، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب بھی، کلما جب بھی، رزقو رازا کا مطلب ہوتا ہے اس نے رزق دیا، اور روزی کا اسے رزق دیا گیا، اور روزی کو ان سب کو رزق دیا گیا۔ اچھا یہ ہے تو ماضی کا کہ کلما روزی کو جب بھی انہیں رزق دیا گیا، لیکن یہ ماضی کا لفظ بامعنی مستقبل استعمال، اور ایسی قرآن پاک میں بہت مثالیں پہلے آ چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ موت آ گئی، حالانکہ موت نہیں آئی، یا کہتے ہیں قیامت آ گئی، کہیں پہ کوئی بڑا عذاب آ جائے کچھ بھی ہم کہتے ہیں نا قیامت آ گئی، یا پھر ہم عام روٹین میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ قیامت آ گئی، حالانکہ آئی نہیں ہوتی، آنا ہے، لیکن آنا اس طرح اس پہ یقین ہے کہ یوں سمجھ لو کہ بس آ گئی۔ جیسے ابو لہب، سورہ لہب میں ابو لہب کو کہا گیا کہ تبت یدا تو ہلاک ہو گیا، حالانکہ صورت نازل ہونے کے 8 سال بعد تک وہ زندہ رہا، پھر ہلاک ہوا جا کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی مطلب یقینی تھی کہ اس کے لیے یہ تباہی بربادی آنی ہے، تو کہا کہ تبت یدا، کٹ گئے تیرے ہاتھ ابو لہب کے، تو وہی کلما رزقو جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا نا جنت میں، منہا اس میں سے، من ثمراتن پھلوں میں سے، رزقن رزق بطور رزق، یعنی جب بھی انہیں پھل بطور رزق کے دیے جائیں گے، قالو، اب یہ بھی سیکھا ہے ماضی ہے، قالو کا مطلب وہ انہوں نے کہا، لیکن یہاں پہ مطلب بنے گا وہ کہیں گے، حاذ الذی، حاذا یہ، الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں رزق دیا گیا، یہ بھی پیسیو وائس ہے، رزقنا یہ تو وہی ہے جو ہمیں رزق دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ، اتو کو بھی سمجھ لے، آتا یا اتیو، ایتان کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور آتا بی آگے بازر بی لگ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اوتو، اور جب پیسی وائس بنے گا اوتو، یہ پیسی وائس ہے نا، یعنی فعل مجہول پیسی وائس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لینے کی بجائے دینا، وہ اوتو ویسے ہوتا ہے وہ آتیو بھی وہ لایا، لیکن وہ اتو بھی ان کو دیا گیا، وہ اتو بھی اور ان کو دیا جائے گا، متشابہہ اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ہوگا، ازواجن بیویاں، زوج کہتے ہیں بیوی، زوج کا مطلب ہوتا ہے بیوی کے لیے شوہر کو زوج کہتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی کو زوج کہتے ہیں، لیکن جو کہ بندوں کی بات ہو رہی ہے تو بیویاں، مطہرہ پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالد کا مطلب ہمیشہ۔ جنت کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں جو سمجھانے کی ہیں، ایک تو یہ کہ جب بھی جنتیوں کو کوئی پھل دیا جائے گا نا تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، یعنی علماء کہتے ہیں کہ بھی جنت میں جو پھل دیے جائیں گے وہ ایسے ہی ہوں گے جو دنیا میں ہوں گے، لیکن ان کی تاثیر، ان کا ذائقہ، سارا کچھ بالکل الگ ہوگا، لیکن دکھنے میں وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے کچھ پھل جو جنت یعنی جو زمین پہ پائے جاتے ہیں، اس طرح کی جیسے آم یا کوئی بھی پھل ہیں۔ تو ایک بات یہ سمجھانے کی تھی،
اور دوسری بات یہ کہ ہم نہ یوں پڑھیں گے اس قرآن مطلب یہ سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے نا، یہ قرآن پاک شروع ہو رہی ہے، ہم آخری سپارہ پڑھ چکے ہیں، جنت جہنم مین چیز کا ذکر پڑھ چکے ہیں، لیکن جو نیا بندہ کوئی قرآن پڑھتا ہے یا کوئی غیر مسلم کتاب پڑھتا ہے تو وہ شروع سے پڑھتا ہے نا کتاب کو، تو اس کے لیے یہ جنت جہنم یہ چیزیں پہلی دفعہ ذکر ہو رہا ہے یعنی سورہ بقرہ میں آ کے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انسان جو ہے نا اس کو ہمیشہ جوڑے میں جو پیدا کیا گیا، مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے، یہ قدرت کا اصول ہے. یہ صرف انسان نہیں، یہ مکمل جتنے بھی جاندار اس دنیا میں موجود ہیں نا وہ سب ایسے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ صرف اللہ ہی ہے جو طاق ہے، باقی سب جو ہیں وہ جفت ہیں، وہ ہے نہیں. والسماء والطارق آخری سپارے کی ایک صورت میں ہے کہ قسم ہے جفت اور طاق کی، تو وہ بھی یہی تھا کہ طاق سے مراد اللہ اور جفت سے مراد تمام مخلوق. تو ہم دنیا میں جتنی بھی مخلوق موجود ہے نا اس کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے کیونکہ ایک کی دوسرے کی ضرورت رہتی ہے. اور اس وجہ سے ہماری چونکہ سب سے بڑی مرد کی سب سے بڑی ضرورت ہی ایک عورت ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو بڑے اہتمام سے جنت میں بیان کی ہے وہ انہی کیا ازواج مطہرہ یا حور، ان چیزوں کا ذکر بڑے اہتمام سے کیا کہ انسان کی طلب بھی سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے. وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 25 کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.